بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب کے القرآن چینل سے فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کیسے کی جائے، اللہ کو کیسی توبہ پسند ہے، ایسی کون سی دعا مانگی جائے جو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے معنی کیا ہیں۔ توبہ کے معنی ہیں واپس مڑ جانا، چلتے چلتے اس راہ سے پلٹ جانا۔ یعنی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس راستے پر میں جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے تو آپ واپس پلٹ جاتے ہیں اور پھر واپسی کا تصور بھی نہ کریں کہ دوبارہ اسی راستے پہ جاؤں گا، اور یہی اصل توبہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ توبہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور شیطان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ توبہ سے شیطان کی برسوں کی محنت ایک ہی لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے ایک مسلمان شخص کا بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، البتہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ قرآن پاک کی آیت ایک اور ہے جو سورہ نور سے لی گئی ہے، مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر توبہ کر تاکہ فلاح پا جاؤ۔ ان صورتوں سے اور ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کو انسان کی توبہ بہت پسند ہے۔ توبہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے دوست اچھے ہوں، ہم خیال ہوں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، اور تنہائی میں گناہ کرتے یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب پر نظر ہے۔ انسان کو نہیں معلوم، لیکن وہ معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہی گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، توبہ کر لیں اور نجات و فلاح پا لیں۔ حدیث کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے اور قیامت کا دن ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ صلاۃ التوبہ 2 نوافل روزانہ پڑھیں آپ۔ یہ 2 نوافل آپ ظہر کی نماز کے بعد، یا پھر آپ مغرب کے بعد، یا پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد ادا کریں۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح پڑھیے، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے بعد سورہ فیل پڑھیے۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد ایک اسم اعظم ہے، اگر آپ اسم اعظم کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائیں گے اور آپ کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھ کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتے ہیں اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ آپ کو یہ حدیث اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو آپ غور سے پڑھ بھی لیجئے اور اس کو آپ یاد بھی رکھیے۔ دیکھیے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسا پتہ لگے کہ توبہ ہماری قبول ہو گئی؟ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جب توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں
تو وہ عمل آپ کبھی دوبارہ نہیں کریں گے، یعنی کہ اس عمل کی آپ کو یاد نہیں رہتی، آپ بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ توبہ قبول ہو چکی ہوتی ہے آپ کی، اور یہی توبہ قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری اہم بات، اسے گناہ برا لگنے لگتا ہے، اور جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے تو انسان سمجھ لیجئے کہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب آپ اللہ کے ہو گئے۔ توبہ ایک ایسا فیصلہ ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا نہیں، جو جتنی گہرائی سے ہوگا اس کی منظوری اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ توبہ کا فیصلہ آپ کا ہے، اور اتنی ول پاور آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے کہ اس فیصلے پر آپ مضبوطی سے جم جائیں کہ آئندہ سے میں اس گناہ کو نہیں کروں گا یا کروں گی۔ جو چیز آپ کے دل کو کھٹک رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، تو فوراً توبہ کر لیں۔ یہ اشارہ بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، اور جب عطا فرما دیتا ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، تو نیک لوگ فوری طور پر اس کو توبہ سے مٹا دیتے ہیں۔ دعا یہ کرنا چاہیے کہ میں ہر اس عمل سے توبہ کرتا ہوں جو میرے اللہ تجھے ناپسند ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور مجھے اس توبہ پر قائم رہنے والا فرما، آمین ثم آمین۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہو، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ فوراً کر لینی چاہیے۔ آخر میں سورہ بقرہ کی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔